شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ السجدہ۔ الف لام میم۔ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے یہ گڑھ رکھا ہے؟ بلکہ وہ تیرے رب کے جانب سے حق ہے تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اسی کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ سب سے غالب نہایت رحم والا ہے جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جانب سے لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سو اب مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دین کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا ہے، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، مہمان نوازی کے طور پر اس کے بدلے میں وہ جو کام کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اس میں سے لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، چنانچہ آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہو، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اور کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا؟
جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی؟ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، آپ کہہ دیں کہ فیصلہ کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں۔